کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس پہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری حماقتوں کی وجہ سے آج پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ ہندوستان آپ کا دشمن، افغانستان آپ سے ناراض، ایران آپ سے ناراض، چین آپ سے مایوس، کہاں کھڑے ہو تم آج؟ کیا تمہاری خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ میں جو ہمارے مستقل دوست ہوا کرتے تھے اور ہر لمحے پاکستان کے ساتھ ووٹ دیا کرتے تھے، آج پہلی مرتبہ ہمارے ان دوستوں نے کشمیر پر ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ ناکام خارجہ پالیسی کے ذریعے سے تم نے کشمیر کے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کس منہ سے تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے تم کشمیریوں کی نمائندگی کی بات کرتے ہو؟ کشمیر کے نمائندے ہم ہیں، کشمیر کے نمائندے ہم ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم ہو تو پھر زبان بھی وزیر اعظم کی ہونی چاہیے نا۔ دعویٰ ہے وزیر اعظمی کا اور زبان ہے گالم گلوچ بریگیڈ۔ یہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے، ان کو گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، الزام تراشی کے حوالے سے کچھ نہیں آتا۔ یہاں کہیں کسی نے کوئی افغانستان طالبان کا جھنڈا لہرایا تصاویر لے کر آج، بھائی طالبان کیا، طالبان جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، صدارتی پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں اس حکومت نے اس کا استقبال کیا ہے۔ صدارتی پروٹوکول کے ساتھ امریکہ نے ان سے مذاکرات کیے ہیں، اسی پروٹوکول کے ساتھ ماسکو میں ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جلسے میں کوئی بچہ کیوں آیا ہے جس نے ان کا جھنڈا اٹھایا ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ دنیا کہاں پہنچی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شرارت بھی تمہاری اپنی کی ہوئی ہے تاکہ جلسے کے خلاف پروپیگنڈے کی کوئی چیز تو مل جائے، جب کچھ نہیں ملتا تو تم خود مشکلات پیدا کرتے ہو، اور کچھ مشکلات مزید ہماری نوٹس میں آئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ یہاں کچھ فساد پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو کوئی موقع ہاتھ نہیں دیں گے، لیکن ایسے موقع حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے، ورنہ ہمارا یہ جلسہ تمہارے پورے اسلام آباد کے لیے کافی ہے۔ یہ عوام تمہاری پوری حکومت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ابھی تک تو لوگ آ رہے ہیں، آج بھی قافلے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ منتظر رہے ہیں ان کے لیے، اور کل بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے مسئلہ مشکل یہ ہے، میں نے ساتھی سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابھی جو ہمارے قافلے آ رہے ہیں اور وہ اس اجتماع میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے آنے سے پہلے اجتماع کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بھی ہمارے مد نظر ہیں، لیکن تاہم میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تمام اپوزیشن جماعتیں، جمعیت علماء اسلام کے بشمول اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں جو بھی آپ کو حکم دے گی آپ اس پر لبیک کہیں گے، آپ اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے جو مقصد حاصل کیا کسی کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک آواز پر پوری قوم اسلام آباد آئے گی۔ آپ نے آج اس اجتماع سے جو حاصل کیا ہے شاید کوئی جماعت 100 سال میں بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتی جو آپ نے 3 دن کے اندر اس اجتماع سے۔ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ خواتین کی بات ہوتی ہے، فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں کس نے شکست دلوائی تھی؟ وہ لوگ ہم سے خواتین کی بات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کی بہن کو کس نے شکست دلوائی تھی ایوب خان کے مقابلے میں؟ اور بات کرتے ہو ہمارے ساتھ ولی خان، ان کے والد بزرگوار شہید بابا، وہ تو سب ان کے ساتھ تھے، لیکن ایک
مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں اس وقت جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہم ابھی بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، ابھی تو قافلے آ رہے ہیں، وہ ہمارے جلسے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آج کے حالات بھی، آج کے اجتماع بھی، یہ تاریخ پر سب ہو چکا ہے اور آنے والے تاریخ بتائے گا کہ یہ قوم آج کے وقت میں کس لیے باہر نکلی تھی اور ان حکمرانوں کا انجام کیا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ کا قلم اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم پرامن رہیں گے انشاءاللہ، جو فیصلہ قیادت کرے گی۔ آپ خود نہیں آئے، آپ کو قیادت نے دعوت دی تو آپ آئے ہیں، اور اب جو آگے مراحل ہیں وہ بھی ہم نے مل کر طے کرنے ہیں، مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے، اور تحریک تسلسل کا نام ہے، جوہر مسلسل کا نام ہے۔ ہم اس سے آگے اور میدان میں جائیں گے، پھر اس سے آگے اور میدان میں آئیں گے، پھر اس سے آگے اور میدان میں جائیں گے، یہاں تک کہ ان ناجائز حکمرانوں کا تختہ پلٹ دیں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اب تمہاری حکومت نہیں ہے، صرف کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈالنے کا نام حکمرانی نہیں ہوا کرتی۔ اب تم پاکستان کے حکمران نہیں ہو، اور پاکستان پر تمہارا رٹ ختم ہو چکا ہے، تمہارا رٹ موجود نہیں ہے اس وقت۔ اب ہمارے ہاتھ میں رٹ ہے، اب ہم ملک کو چلائیں گے، پرامن طریقے سے چلائیں گے، ترقی دیں گے اس ملک کو، اس کے معیشت کو سنبھالیں گے، اس کے ہر طبقے کو اطمینان دیں گے، تحفظ فراہم کریں گے۔ اب یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تمہارا رٹ ختم ہو چکا ہے، اس لیے قوم کے سروں سے اتر جاؤ اور ناجائز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔ ملک بچائیں گے، مولانا فضل الرحمان کو لائیں گے، ملک بچائیں گے، ملک بچائیں گے۔ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستوں، اسی استقامت کے ساتھ آپ نے یہاں رہنا ہے جب تک انشاءاللہ العزیز پوری اپوزیشن یہاں پر رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، ہم نے رہنا ہے، اور جب ہمیں اگلا قدم بتائے گی تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد سے سرفراز فرمائے، اپنی نصرت سے سرفراز فرمائے، اور فتح و کامرانی سے سرفراز فرمائے، اور پاکستان کو اس کے اچھے نتائج سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ قیادت کرے گی، آپ خود نہیں آئے، آپ کو قیادت نے دعوت دی تو آپ آئے ہیں، اور اب جو آگے مراحل ہیں وہ بھی ہم نے مل کر طے کرنے ہیں، مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے، اور تحریک تسلسل کا نام ہے، جوہر مسلسل کا نام ہے۔ ہم اس سے آگے اور میدان میں جائیں گے، پھر اس سے آگے اور میدان میں آئیں گے، پھر اس سے آگے اور میدان میں جائیں گے، یہاں تک کہ ان ناجائز حکمرانوں کا تختہ پلٹ دیں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اب تمہاری حکومت نہیں ہے، صرف کرسی پہ ٹانگ ڈالنے کا نام حکمرانی نہیں ہوا کرتی۔ اب تم پاکستان کے حکمران نہیں ہو، اور پاکستان پر تمہارا رٹ ختم ہو چکا ہے، تمہارا رٹ موجود نہیں ہے اس وقت۔ اب ہمارے ہاتھ میں رٹ ہے، اب ہم ملک کو چلائیں گے، پرامن طریقے سے چلائیں گے، ترقی دیں گے اس ملک کو، اس کے معیشت کو سنبھالیں گے، اس کے ہر طبقے کو اطمینان دیں گے، تحفظ فراہم کریں گے۔ اب یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تمہارا رٹ ختم ہو چکا ہے، اس لیے قوم کے سروں سے اتر جاؤ اور ناجائز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔ ملک بچائیں گے، مولانا فضل الرحمان کو لائیں گے، ملک بچائیں گے، ملک بچائیں گے۔ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستوں، اسی استقامت کے ساتھ آپ نے یہاں رہنا ہے جب تک انشاءاللہ العزیز پوری اپوزیشن یہاں پر رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، ہم نے رہنا ہے،
اور جب ہمیں اگلا قدم بتائے گی تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد سے سرفراز فرمائے, اپنی نصرت سے سرفراز فرمائے, اور فتح و کامرانی سے سرفراز فرمائے, اور پاکستان کو اس کے اچھے نتائج سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.